صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے آج۔ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی آج کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کوشش کریں ان چند دنوں کے اندر ماہ رمضان کی فضیلتوں کو درک کر سکیں۔ شہر اللہ پروردگار نے جب کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یقیناً خدا ہمیں اپنی مہمانداری میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں اپنی مہمان نوازی کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ یعنی جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ کے پاس آپشن ہے۔ آپشن کس چیز کا ہے؟ آپ دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اب یہ دعوت ہم سب کو دی گئی ہے، اب کیا ہم اس دعوت کو، اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ماہ رمضان شروع ہو اور میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے اور بس اب جو ہے وہ میں نے روزہ سحری بھی کر لی ہے تو میں انویٹیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تھوڑا اندر سے ضرورت ہے کہ کیا اندر میں نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یوزلی لاسٹ کیا ہوتا ہے ہم جو نقصان ہمیں ہوتا ہے، یا سمجھ لیں کہ یہ نقصان، دیکھیں یہ نقصان کیونکہ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بزنس میں لاس کیا ہوتا ہے کہ بزنس ڈیل اگر ڈراپ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میرا نقصان ہو گیا۔ جیسے مولانا صاحب میرا نقصان ہو گیا لاکھوں کا، کیسے ہو گیا؟ وہ ایک ڈیل تھی، ہوئی نہیں۔ اصل میں وہ ڈیل آپ کی جب ہوتی تب آپ کی ہوتی، ابھی لاس نہیں ہوا آپ کو، اصل میں آپ کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ لیکن یہ جو لاس ہے یہ بیسیکلی ہم سب کو ایک ٹائم فریم مل رہا ہے، سب کو ایک ٹائم مل رہا ہے کہ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں یہ کر لو۔ اب اگر میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں لاس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے اور میں یہی رہ جاؤں گا۔ اگر میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ رمضان اتنا ایزی نہیں ہے جس کو میں نے ایزی لیا ہوا ہے۔ رمضان کے لیے رجب اور شعبان سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یعنی جنہوں نے رجب کے اندر محنت کی، استغفار کیا، کچھ روزے رکھ لیے، شعبان میں جو آئے جنہوں نے استغفار کیا، کچھ روزے رکھ لیے، اب وہ تھوڑا صاف ہو گیا ہے۔ کتنی روایات ہیں، ابا سلط جو کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کے قریبی لوگوں میں سے ہے۔ آپ نے کافی روایات سنی، مقاتل کے میں اندر بھی ابا سلط سے سنی۔ ابا سلط سے روایت ہے کہ امام نے ابا سلط کو کہا کہ آخری شعبان کے دن رہ گئے ہیں، اور اگر ابھی تک تم نے نہیں کوئی عمل کیا، روزے رکھیں، تو ان چند دنوں میں خدا سے استغفار کرو، خدا سے معافی مانگو کہ پروردگار ان چند دنوں میں مجھے معاف کر دے۔ کیوں امام اس بات کا اصرار کر رہے ہیں؟ کیوں امام اس بات کو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ استغفار کر لو رمضان سے پہلے؟ تاکہ رمضان میں انٹر ہو پاؤ۔ یہ انٹری ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، یہی وجہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو میرے اندر تبدیلی نہیں آتی، اور جب گزرتا ہے اور میں ایگزٹ ہوتا ہوں تو مجھے اٹس نارمل لگتا ہے کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے، یا شاید بعض اوقات خدا نخواستہ میں خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ رمضان میں تو بڑی سختی تھی بھائی، دن میں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اب تو کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی میں کیوں اس چیز کو کہ جس کو اولیاء خدا، ائمہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یار ابھی مووی دیکھ لیتے، پہلے سختی تھی۔ ہاں، حرام محمد حرام ہے، حلال محمد تاخیر حلال ہے۔ یہ مہینہ تو مجھے اصل میں اس حرام اور حلال کی پریکٹس دے رہا ہے کہ تم نے اگر اس میں پریکٹس کر لی تو تم 11 مہینے تک تمہاری گاڑی جو ہے وہ ریچارجبل ہے۔ جیسے الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی نا، ٹیسلا 500 کلومیٹر، اس سے اوپر ابھی تک کوئی نہیں بنا پا رہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ 500 کلومیٹر تک چلتی ہے فرسٹ بیٹری چارج پہ۔ رمضان، اور اللہ اکبر، میں کل ایک عالم دین رات کو بیٹھا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا رمضان گزرا تو پورے سال کے لیے شاید اچھا ہو، کہہ رہے نہیں، کہہ رہے ہر رمضان زندگی کا پوری ایک عمر کے لیے اچھا ہے، پوری ایج کے لیے، ہر رمضان۔ یعنی ایسا نہیں میں نے آج سے رمضان کیا تو ایک سال تک، نہیں، ایک رمضان اچھا یعنی پوری ایج۔ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر۔ 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں آپ، کتنا ہوتا ہے؟ 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں، آلموسٹ 82 ایئرس۔ 82 کتنی زندگی ہے ہماری؟ خدا ہمارے بزرگوں کی زندگی دراز کرے، ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم رکھے۔ انہی کی محنت ہے جو آج آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جو آج معاشرہ جا رہا ہے وہ تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ یہ واقعی انہوں نے بہرحال زحمتیں کی، محنتیں کی، مشکلات بیر کی، اور آج آپ کو اس طرح کے سینٹر بنا دیے، چیزیں بنا دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے آگے چلنا، آنے والی نسل کو آپ کی ذمہ داری ہے، اب ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی، ان کی صحت۔ کتنی ایج ہے؟ 82 ایئرس۔ 82 ایئرس تو آج کل زندگی کوئی نہیں ہے، آج تو 25 سال میں فارغ ہو رہا ہے جوان، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ظاہر ہے فاسٹ فوڈ کی پیداوار یہی ہوتا ہے، جلدی جلدی آدمی کھاتا ہے، جلدی جلدی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ ہے، ہم 82 ایئرس تو زندہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک رات 82 ایئرس سے بہتر ہے، ایک رات۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک رمضان بھی بہتر کر لیا تو میری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ لیکن یہ کروں کیسے؟ مسئلہ یہی ہے، اور اس میں جب تک میرا دل نہ تڑپے، زانے محترم رات کو دعائیں آپ دیکھیں،
دعائے ابو حمزہ عثمانی الہی لا تعذبنی من حکومتک، اے پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا. یعنی ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں ادب؟ یعنی بچہ مان نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کو دو چار لگاتے ہیں، اس کے اوپر سختی کرتے ہیں، اس کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، تاکہ کیوں؟ تاکہ صحیح ہو جائے. اور میرا امام خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے پروردگار مجھے عذاب سے، سختی سے با ادب نہ بنا، تو مجھے ویسے ہی کر دے. کیا جملے ہیں! یعنی میں جب اپنے وجود کو، اپنی اشکوں کو، اپنے آنکھوں کو جب ان لفظوں سے معراج دوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا یہ کوئی اور مہینہ ہے، یہ کوئی اور کہانی ہے، یہ کوئی اور جگہ آ گیا ہوں میں. لیکن اگر میں اپنی زندگی کو اسی طرح چل رہا ہوں اور اپنے جو سب سے بیسٹ کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج کریں، پریکٹیکل میں آپ کو دے رہا ہوں، کنٹرول یور تھاٹس، اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں. یعنی اگر کوئی غلط چیز آ رہی ہے، آنا چاہتی ہے، آپ اس کو بولو اسٹاپ، رک جاؤ. بولے کہ کیوں؟ بولا ابھی رمضان ہے، میں بھی سوچنا بھی نہیں چاہتا. یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر خود ایک چیز ہوگی کہ ایک اندر سے ایک سسٹم جو ہے وہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. اصل میں رمضان میں کیا کرتا ہے؟ رمضان میں آپ کے اندر کون سی پاور آ جاتی ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں ہوتی؟ اصل میں پاور ہے بٹ میں نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. ابھی میں اس کو رمضان میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟ آپ رمضان میں چائے نہیں پئیں گے دن میں آفس جا کے، آپ رستے سے لا کوئی اسنیکس نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ اندر ایک ایکٹیویشن ہے جو پہلے ہی اس چیز کو دور کر، جیسے گاڑیوں نہیں رڈار ٹاں 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 چیز قریب آ رہی ہے، یہ آٹومیٹک رڈار ہے. کون ہے؟ یہ چیزوں کو دور کر رہا ہے آپ کے، آٹومیٹکلی دور کر رہا ہے. تو اپنی سوچوں سے بھی چیزوں کو دور کرنا شروع کر دیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو دور کریں گے تو خود بخود صحیح تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان کچھ اور ہے. پھر آپ جب دعا پڑھیں گے، پھر آپ ہر روز کی جو دعا پڑھیں گے، پروردگار مجھے اس میں سے قرار دے، مجھے اس میں سے، یعنی پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے یا علیو، یا عظیمو، یا غفورو، یا رحیم. یعنی پھر آپ کو ایک ایک جملے پہ لطف آئے گا. پھر آپ رٹیں گے نہیں بس ٹھیک ہے پڑھنا ہے یا پڑھ کے بند کر دیا بس ٹھیک ہے. نہیں، محسوس کریں کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں. قرآن یہی تو ہے. آج انشاءاللہ آپ سب نے پہلا پارہ پڑھا ہوگا، جتنا بھی آپ کو توفیق ہوئی ہے پڑھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم کیا ہے؟ خوب یہ حروف مقطعات ہیں. یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ظاہر ہے ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ انہی لفظوں کے اندر راز بیان کر رہا ہے. اور یہ راز کس کو پتہ ہے؟ یا رسول کو پتہ تھا، یا اماموں کو، یا ابھی کس کو پتہ ہے؟ امام زمانہ کو پتہ ہے. ذالک الکتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. کون ہے متقین؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے گا کس پر؟ بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. خوب کیا ہمیں ایمان ہے؟ تفاسیر کس کو غیب بیان کر رہی ہیں؟ ملائکہ. اگر کوئی ملائکہ کا منکر ہو تو وہ مومن ایمان نہیں ہے. قیامت، قبر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور جو اصل غیب ہمارے لیے ابھی ہے وہ امام زمانہ ہے. ہمیں امام زمانہ سے کتنا عشق اور محبت ہے. علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نجف میں بیٹھا ہوا تھا سید بحرالعلوم کے پاس، تو اچانک سے ایک عربی آیا اور اس نے کہا سید بحرالعلوم سے کہ کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا کس نے. تو اس نے مخاطبین سے، جو لوگ بیٹھے تھے، اس نے چیخ کے کہا کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو وہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید مہدی بحرالعلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے لبوں کو آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ میں کیسے اسے کہوں کہ امام نے خود اپنے سینے سے مجھے لگایا ہے. یعنی ہے سید بحرالعلوم میں واقعہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، یقیناً بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح سید بحرالعلوم کو جو ہے وہ امام اپنے قریب کھینچتے رہے اور اپنے آپ کے قریب بلایا مسجد سیلا میں، اور اپنے سینے سے لگا کر علم جو ہے وہ سید بحرالعلوم کو دیا. یعنی ہے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہمیں دیکھتے ہیں. ابھی کوئی سوال کرے کہ میں امام کو کیسے دیکھوں؟ خوب میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اپنے آپ سے غافل ہوں. میں امام کو کیسے پہچانوں گا؟ مجھے تو اپنا ہی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. اور امام کون ہے؟ امام وہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ. امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ جب نگاہ اٹھائیں گے یا اٹھاتے ہیں تو وہ سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیتے ہیں. پہلا آسمان نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، عرش نہیں، سدرۃ المنتہا، کہ جو عالم امکان کا قطب ہے، جو وسط ہے جہاں سے پورا عالم امکان. امام زمانہ وہاں تک دیکھ لیتے ہیں. خدا کی نگاہ ہے امام زمانہ. مجھے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ رہا. اگر مجھے ایمان ہوگا، اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے دیکھے تو مجھے اس پہ ایمان ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مومنین وہ ہیں، ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو بالغیب، متقین وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں غیب کے. خوب ایمان ہونا چاہیے. امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر نہیں دیکھ رہے امام زمانہ. آپ بولے نہیں دیکھ رہے. جب دیکھ رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ کیا میں امام کو خود شرمندہ نہیں ہوں امام کے آگے؟ جانے تو مسئلہ یہی ہے کہ میں چیزیں جانتا ہوں مگر میں چیزوں کو ترک نہیں کرتا. لائٹ لیتا ہوں چیزوں کو، زندگی میں آسان لیتا ہوں. کہ میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں ہم بہت ہلکا لیتے ہیں چیزوں کو. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع نے گفتگو کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ
اس مہینے میں خاص طور پہ قرآن، یعنی قرآن ایسا ہونا چاہیے، حدیث ہے رسول خدا کی بھی کہ قرآن ایسا ہو کہ انسان کے گوشت میں پیوست ہو جائے، یعنی اتنا قرآن بدن کا حصہ بن جائے قرآن نکلے میں. اور یہ کیسے ہو؟ کہ جب ہوگا جب مجھے اس کی اہمیت پتہ ہوگی. ایسے مجھے اہمیت نہیں پتہ. قرآن سورہ واقعہ کے اندر آپ کو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن سورہ واقعہ بہتر بھی ہے کہ انسان ہر رات سونے سے پہلے پڑھے، رزق کے لیے بھی بہتر ہے، انسان کے ویسے بہتر ہے اگر انسان پڑھ سکتا ہے تو. مگر وہاں پر قرآن دیکھے کیا کہہ رہا ہے قرآن وہاں پر قسم کھا رہا ہے سورہ واقعہ میں. فلا اقسم، قسم کھا رہا ہے کس کی؟ نجوم کی، تاروں کی قسم کھا رہا ہے. تارے کیا ہیں؟ یعنی خدا قسم کھا رہا ہے تاروں کی. کتنے تارے؟ ایک ہے، دو ہے نا، بلینز ہوں گے، ملین تارے. یہ تو ہمیں جو تھوڑے بہت نظر آتے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو ہم ہبل ٹیلیسکوپ سے ابھی ہم وہ بلیک ہولز کو ایکسٹریکٹ کیا ہے ابھی ہم لوگوں نے، وہ اتنی محنت سے، اور وہ بھی سمجھ نہیں ابھی ہے کیا، آگے کیا ہے اس کے اندر، کیا ہے اس کی گریوٹی کتنی زیادہ ہے. لیکن ابھی ہم اپنی گلیکسی دیکھیں، اور پھر اس گلیکسی کے علاوہ ہماری گلیکسی اس اتنے بڑے سسٹم میں ابھی کہاں ہے؟ ایک ڈاٹ ہے. اس ڈاٹ میں ہم کہاں ہیں؟ خود ایک ڈاٹ. دنیا بھی ڈاٹ. اس دنیا کے دائرے میں آپ ری یونین ویسی ڈاٹ ہے جو بعض نقشوں میں تو ہے بھی نہیں. اس ڈاٹ کے اندر ابھی ہم لوگ کہاں ہیں ری یونین میں؟ اور ڈاٹ. مسجد بھی ڈاٹ، اس ڈاٹ میں بھی ایک ڈاٹ. تو کہاں ہوں میں؟ ایسا میں کچھ ہو ہی نہیں. اس کائنات کے مقابلے میں میرا وجود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں کر کیا رہا ہوں؟ بھائی مجھے اس بڑے وجود کے آگے جھکنا چاہیے. وہ قسم کھا رہا ہے تاروں کی، یہ قسم کھا رہا ہے. خدا دیکھیں خدا قسم کیوں کھاتا ہے؟ میں خدا کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب خدا جو کہہ ہے، خدا قسم کھا کر اس بات کی اہمیت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. کیا اہمیت بتانا چاہ رہا ہے خدا میں؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے آگے جو ہے وہ یہ آیت تلاوت کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پروردگار قسم کھا رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، اور تاروں کی منزلوں کی قسم کھا رہا ہے خدا. اور پھر خدا آگے کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم جانتے ہو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھ میں آیا کہ اتنے تارے اتنے تارے اتنے ستارے، یہ گلیکسی اور ہماری گلیکسی 780 مائلز پر آر پر پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں ختم ہوگی. یہ بھی صرف میٹر ہے، یہ مادہ ابھی ختم نہیں ہو رہا. اور جو عالم ملکوت ہے وہ اس کے کئی گنا ہیں، پھر عالم لاہوت ہے، پھر جبروت ہے، پتہ نہیں کتنے اور عالم ہیں جو ابھی ہم درک بھی نہیں کر پاتے. اور خدا اس پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر تم جانتے ہو یہ کتنی بڑی قسم ہے. اور قسم کھا کر کیا بات کہنا چاہ رہا ہے؟ انہ لقرآن کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے، محترم ہے. اتنی قسم کھا کر یہ بات بتانا چاہ رہا ہے. یہ بات ہلکی ہے، یہ بات مطلب ایسی ہے. آپ کیوں قسم کھاتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جب آپ کو پتا ہے کوئی بات مان نہیں رہا، مجھے بات کو پروو کروانا ہے، تو میں کہتا ہوں قسم ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی اس کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں. میں سچ بول رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں اس بات کی اہمیت کو اپنے سامنے والے کو دکھانا چاہتا ہوں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تاروں کی منازل قسم، اور جان لو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن محترم ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ فی کتاب مکنون، جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. اب یہ تو ہمارے فکر میں بھی ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے، اس کے جو لکھا ہوا ہے قرآن جلد پکڑ سکتے. یہ تو ظاہر ہے. باطن میں کتنا پاک ہونا پڑے گا جب قرآن کو آپ مس کریں گے اندر سے. قرآن کیوں نہیں نفوذ کرتا میرے بدن میں پاک نہیں. میں اپنے آپ، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن میرے اندر نہیں جا رہا. کیوں نہیں عشق مجھے قرآن سے؟ میں ہر چیز پڑھتا ہوں. انسان لذت ہونی چاہیے نا، انسان کو محبت ہونی چاہیے. وہ چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹی ہو، کوئی بھی ہو. یہ تو سب کے لیے ہے. اس کی کلاس تو سب کے لیے ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے کہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نہیں چھوٹے اسکول میں نہیں پڑھنا تو بڑے، نہ سب کے لیے پڑھنا ہے. اب ماہ رمضان میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، درود بھیج دیں محمد والے. امام رضا سے روایت ہے، ابا سلط یقین سے میرے خیال میں ابا سلط نے اس بات کو بیان کیا ہے. روایت یہی ہے کہ امام رضا ماہ رمضان میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. بہرحال ان کے لیے تو وہ نہیں تھا، لیکن امام ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پر ڈے 10 پارے، ایک دن میں 10 پارے پڑھتے تھے اور 3 دن میں قرآن ختم ہوتا. اب امام تو وہ کیسے ہو سکتے؟ امام تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ہے کہ رمضان میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. چلے وہ امام خمینی تھے، ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک پارہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے. آدھا پارہ پڑھ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. 50 آیتیں، 50 آیات امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 50 آیتیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 50 آیتیں پڑھو تاکہ غافلوں میں سے نہ ہو. یعنی غفلت سے باہر آنا چاہتے ہیں 50 آیتیں تو پڑھیں گے. اور آپ دیکھیں نا، ابھی ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہم کیسے پڑھیں، مطلب ہے بہت آسان ہے. اگر آپ ہر نماز کے بعد 5 منٹ بھی پڑھتے ہیں قرآن تو 25 منٹ آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے. 5 منٹ اور ایکسٹینشن کر لیں، 30 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کی عربی بہت اچھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے ساتھ ریکارڈر پہ لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، ٹی وی پہ لگا لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں.
گاڑی میں جا رہے ہیں پڑھتے رہیں, آفس جا رہے ہیں پڑھتے رہیں, تھوڑا سا یعنی تھوڑی سی کوشش کریں. اور کوئی کام میں فرق نہیں آئے گا, آپ ٹینشن نہیں لیں, میں آپ کو گارنٹی دوں, اللہ تعالیٰ خود آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. کیا بولے وہ میں اگر 30 منٹ پورے دن میں قرآن پڑھ لوں گا تو میرا کاروبار وہ کیسے, نہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ سب اسی کی وجہ سے ہے. عزیزان محترم, یہ دنیا یہیں رہ جائے گی, یہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرس بھی یہیں روئی کے گالوں کی طرح قرآن کہتا اڑ جائے گا, کچھ بھی نہیں بچنے والا. صرف کیا بچے گا, وہ جو بھیجا تھا وہی بچے گا. کیا بھیج رہا ہوں میں, چاہے اچھا بھیج رہا ہوں وہ بھی رہے گا, اور جو برا بھیج رہا ہوں وہ بھی رہے گا. جو میں بھیج رہا ہوں یہاں سے وہاں وہی رہے گا, اور کچھ نہیں رہنے والا. میں کیا بھیج رہا ہوں ابھی میرے اپنے اوپر ہے. یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے. میں رسول خدا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, درود بھیج دیں محمد والے محمد. رسول خدا, ظاہر ہے رسول خدا سے بہتر معلم بشر کا کوئی بھی نہیں ہے, استاد. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں, تمہیں تعلیم دیں, تمہارا تزکیہ نفس کریں. عزیزان محترم, انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں اور جو امام خدا کی طرف سے انتخاب ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں, یہ جانتے تھے کہ انسان ترقی کرے گا, انسان اسپیس پہ چلا جائے گا, انسان پانی کے اندر رستے بنا لے گا, سب کر لے گا. یہ سب پتہ تھا ان کو بھی سارا علم تھا. یہ آپ دیکھیں حضرت داؤد کو لوہے کا علم دینا, حضرت سلیمان کو ہر چیز دے دینا, ہوا کے اندر ان کا جو ہے وہ کارپیٹ اڑتا تھا. اور وہ جینون تھا, اسٹوری نہیں ہے کہ لوگ سمجھو کہ فیری ٹیلز ہیں کہ حضرت سلیمان, ہاں اٹس ریئل. آیت اللہ قاضی طباطبائی سے, علامہ طباطبائی کے بھائی آیت اللہ حسن الہی طباطبائی نے بیان کیا کہ وہ بھی آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے, جو نجف اشرف میں وادی السلام کے اندر ان کا مرکز ہے. اگر آپ وہاں زیارت پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ زیارت نصیب ہوگی. آیت اللہ قاضی سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان کی جو کارپیٹ پہ جاتے تھے, یہ جو ان کا تھا پورا, ہاں یہ کیا تھا, یہ کیا کوئی ایسی چیز تھی یا کوئی وہ تھا, کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کی ایک مخلوق ابھی زندہ ہے, تو میں اسے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ گئے, دیکھا وہ پہاڑوں پہ کہیں گئے, تو ایک عجیب سی کوئی مخلوق آئی اور ایک الگ لینگویج میں انہوں نے گفتگو کی, پھر واپس آیا. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ نے ہوا کو, قرآن میں بھی ہے, اللہ نے ہوا کو ان کے اختیار میں دیا ہوا تھا, ایئر کو. تو وہ ایئر کے اس کو اس طرح کنٹرول تھا, اور یہ آج سائنس اس کو پروو کرتا ہے کہ جہاز کیسے اڑتا ہے, وہ ایئر کو کانٹریکٹ کرتا ہے, ایئر کو کنٹرول کرتا ہے, ایئر کو کاٹتا ہے تو کٹ کرتا ہے, مڑتا ہے, سب ایئر کو کنٹرول کرتا ہے. تو اللہ نے اختیار میں ہوا دی ہوئی تھی, اور ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. خدا نے ان کو یہ سارا علم دیا. تو یہ انبیاء کے پاس سب کچھ تھا, لینگویجز تھیں, سب کچھ. تو آج ہم بڑا خوش ہوتے ہیں وہ گوگل جو ہے وہ 100 لینگویج ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے, یہ انبیاء کے پاس سب تھے. حضرت داؤد کو کتنی زبانیں آتی تھیں. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, درود بھیجتے محمد والے, اللہم صلی علی محمد والے. امام خدمت میں آیا, امام کسی اور جگہ کا تھا, اس نے اپنی زبان میں بات کی, امام نے اسے عربی میں بولا, اس کو جواب مل گیا, چلا گیا. امام صاحب کا مولا, اس نے تو کسی اور زبان میں آپ سے بولا. کہا یہ جس زبان میں بھی ہم سے بات کریں, ہمیں ساری زبانیں آتی ہیں, اور ہم جو بھی زبان بولیں گے ان کو وہ زبان جو ہے وہ یعنی بغیر کسی میڈیم کے ٹرانسلیٹ ہوتی چلی جائے گی. وہ بھی معجزہ, ان کے پاس علم تھا. آج ہم نے انسان نے محنت کر کے بنا لیا, یہ سب ان کے پاس تھا. مگر انہوں نے ہمیں یہ کیا سکھایا, کیا سکھانا زیادہ, انہوں نے ہمیں کس چیز کے اوپر فورس کیا. وہ جانتے تھے انسان ہوا میں اڑ جائے گا, انسان زمین میں چلا جائے گا, انسان سب کر لے گا, مگر انسان نہیں بن پائے گا. جو اہل بیت نے, جو انبیاء نے ہمیں ٹیچنگز دی ہیں وہ انسان بننے کی. یہ جو علم ہے, یہ جو اخلاق ہے, ہاؤ ٹو لیو, زندگی کیسے ہونی چاہیے, یہ ہمیں انبیاء نے دیا, یہ اور کوئی بھی نہیں دے پایا. آپ بڑے سے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے رائٹر, فلاسفر, سائنٹسٹ تھے, انہوں نے جو چیز انوینٹ کی انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے, یہ میں نے بنائی ہے. سب نے ہی بولا, ایرسٹوٹل کا فلسفہ ہے الگ ہے, ابو علی سینا کا الگ ہے, سب نے بولا یہ ہم نے کیا ہے. مگر کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کہا, اس نے کہا یہ خدا نے کہا. کیوں؟ کیونکہ اسی کے لیے آئے تھے, اپنے لیے نہیں آئے تھے. یہ بہت ہے. اب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں, انا اردتم, اگر تم چاہتے ہو, عیش سعدا, سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو, و موت الشہداء, اور شہادت کی موت چاہتے ہو, و نجات یوم الحسرہ, اور قیامت کے دن نجات چاہتے ہو. یعنی 3 چیزیں. اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے, سعادت مند گزرے, موت تمہاری شہادت کی طرح ہو, شہیدوں والی موت, یعنی آپ کو شہید کی موت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے, ڈائریکٹ جنت ہے, بالکل اسٹریٹ, کئی چیزیں کھل جاتی ہیں, اسٹریٹ آدمی جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے. اگر ایسی موت چاہتے ہو اور قیامت والے دن نجات چاہتے ہو, سب کتنا مشکل ہے. اصل میں ہم نے قیامت کو ہلکا لیا ہوا ہے ایکچولی. جہاں قرآن 30% جو ہے وہ آلموسٹ ہر صفحے کے آگے پیچھے تھوڑی دیر آگے پیچھے جائیں تو قرآن آخرت کی بات کر رہا ہے, جنت کی بات کرتا ہے, جہنم کی بات کرتا ہے, منازلوں کی. ہم لوگ اصل میں سیریس نہیں لیتے اس کو. ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں اور آپ کے آفس میں جاتے ہو, رستے میں ایک بل بورڈ لگاؤ, سائن بورڈ, یہ پروڈکٹ ہے. آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی پروڈکٹ لگا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے. کیا کریں گے, بولیں گے خرید لو, پتہ نہیں کیسی ہے, اتنی جو اشتہار لگا ہے, اتنی جو مارکیٹنگ کر رہا ہے, لے ہی لو. قرآن ہر صفحے کے آگے پیچھے آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے, آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے. مگر کیونکہ میں قرآن نہیں پڑھتا, مجھے کیا پتا قرآن آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کتنے بڑے بڑے علماء جب قیامت کی آیات پڑھتے تھے تحمل نہیں کر پاتے تھے, رونے شروع کرتے, گریہ شروع کرتے, برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ میں فیل نہیں کرتا, میں نہیں پڑھتا کہ کیا ہو, القاریات ما القاریات, میں نہیں پڑھتا, مجھے کیا پتا کیا ہے وہ
وہ شور، وہ شرابہ، وہ ایک دم جو سب اڑ جائے گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے آج تک رسول خدا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سب آسانی ہو جائے، کیا کہا؟ ایک چیز صرف، فد رسول قرآن. اچھی زندگی چاہتے ہو، شہادت کی موت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو قیامت میں، پڑھو قرآن کی طرف بڑھو، سب کچھ ہے اس کے اندر. قرآن کو لو اپنی زندگی میں شامل کرو. اگر انسان واقعاً اپنی زندگی میں قرآن کو دیکھ لے، قرآن کو دیکھے نا، پھر آگے رسول خدا کہتے ہیں وَالرُّجْحَانُ فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ وَالرُّجْحَانُ فِي الْمِيزَانِ. اور یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. یعنی آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اچھی، ابھی آپ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، ابھی آپ نے چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کروں. کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہوں کہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، میں ڈرا رہا ہوں روز آ کے آپ لوگوں کو. لیکن نہیں، اذان محترم، آپ چاہتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا، آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، میں بولوں میں نہیں بول رہا تھا، آپ کو اتنا برا لگے میں یار ہم نے مولانا آپ کو بلایا اور آپ بات ہی نہیں کر رہے. نہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. میرا ذکر میں کیوں؟ کیونکہ میں تو اللہ اور اللہ کے ان نمائندوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو میری کیا اوقات ہے؟ ہو نوز می؟ نو بڈی نوز می. کون جانتا ہے؟ مجھے کو جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ کہ ذاکر حسین، ذاکر امام حسین، اس لیے لوگ جانتے ہیں. اس ذکر کی وجہ سے میری اہمیت ہے. اور وہ امام حسین کربلا میں جس کی طرف نگاہیں کرتا ہو، وہ ہستی کیسی ہوگی؟ وہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور تمہارا جو فائل ہے وہ بڑی واضح ہے خدا کے آگے. وہ میں بھاگوں دوڑوں کوشش کروں، اتنا ہارڈ نہیں ہے یہ. وہ حرز من الشیطان، قرآن جو ہے رسول خدا کہتے ہیں شیطان سے بچانے کا حرز ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دیں، اس سے بچ جائیں، اس سے بچ جائیں. ارے قرآن ہے، قرآن سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھیں، قرآن خود جب آپ کے وجود میں ہوگا تو آپ کو کیا خطرہ ہے کسی چیز سے. آیت الکرسی آپ پڑھیں، پڑھ کے باہر نکلیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، سونے سے پہلے. ہر چیز کی نجات ہے آیت الکرسی. لیکن ہم دوسری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یوں کچھ بنا کے مولانا لپیٹ کے دے دیں، ہم بھی خوشی سے مولانا کو $200-400 بھی دے دیں گے، یہ بھی رکھ لیں گے، اور یہی ہوتا ہے. اور کیا ہے؟ آسانی ہے لائف میں، آسانی مل جائے بس، محنت نہیں کرنی پڑے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے. مولانا آپ ہی کچھ کر کے دے دو. وہی بچہ میرے پاس پہلے بھی ہے، آتے رہتے ہیں، مولانا دعا دیں ہم لوگ کس طرح جو ہے وہ امتحانوں میں کامیاب ہوں گے. میں نے کہا بیٹا پڑھنے سے کامیاب ہوں گے، پڑھائی تو کریں پہلے. آپ پڑھیں گے نہیں تو میں جتنی بھی دعائیں آپ کو دے دوں کیسے عمل کریں گے آپ؟ آپ پڑھیں، اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. جو آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو یاد آ جائے گا. لیکن آپ ہر چیز میں ایسے ہی، ہم نے دین کو بھی شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے کہ بس کو پیکیج مل رہا ہے، سال میں ایک پیکیج مل رہا ہے، ایک آدھ زیارت کر لیں، ایک آدھ عمرہ کر کے رہ جائے، باقی سب سیٹنگ کر لیں، باقی پورا سال جو کرنا ہے کرتے. نہیں، ایسا تھوڑی ہے. اگر دین ایسا ہی ہوتا پیکیج والا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے نہ ہوتے، وہی رہتے. ان کو کیا ٹینشن؟ رسول خدا کو حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، سارے ملائکہ کا سردار حضرت جبرائیل کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ کھانا لے کر آتی ہیں، کیا چاہیے؟ مگر نہیں، جانا ہے اس جاہل معاشرے میں کہ جہاں لوگوں نے رسول خدا کے اوپر کچرے پھینکے، جہاں لوگوں نے رسول خدا کو تنگ کیا، لہو لہان کر دیا. اتنا طائف میں پتھر لگے رسول خدا کو کہ خون جو ہے وہ ٹپکنے لگ گیا. کہا ملائکہ نے کہ ہم وادیوں کو الٹ ڈالیں. کہا نہیں، شاید ایک شخص ہدایت پا جائے. ایک شخص پا گیا، ایک شخص تھا. عزیزان محترم، اصل دین یہ ہے، دین سیکریفائس ہے، دین قربانی ہے، دین اپنے آپ سے باہر نکلنا ہے، دین نفاق ہے. قرآن کی جو آیت کہ بہترین تمہارے میں نیکی وہ ہے جو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کا انفاق کرو. جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے اس کا انفاق کرو. اب ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے، چلے ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں، یہ تو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کون سا کمال کیا، نوٹ بھی جیب میں سے ذرا موڑا توڑا نکلے گا، ہاں ٹھیک ہے یہ دے دو اللہ کی راہ. ہاں جو چیز اچھی لگتی ہے تمہیں دو. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے غور کیا کہ ان کا جو باغ ہے، اور بہت زبردست باغ تھا، یعنی مشہور تھا مدینہ میں وہ باغ. کہا مجھے یہ باغ بہت اچھا لگتا ہے، میرا سب کچھ چاہیے، میرا تو یہی ہے. قرآن کی آیت یہی تو ہے، قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جب وہ پڑھا تو کہا مجھے تو یہ جو اچھا لگنے کی چیز ہے یہ تو مجھے میرا باغ اچھا لگتا ہے. گئے رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بہت اچھا لگتا ہے، کہا میں اس کو انفاق کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو آپ اپنے عزیز و اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کا انفاق کرو. یعنی پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھو. اب آپ مت جائے گا صبح سے کہلے بولا مولانا سارا کاروبار میں دے دیا کسی کو، تو کل کو آپ بولے مولانا آئے تھے ہم نے نہیں بھائی میرے کہنے پہ نہیں. ایٹ لیسٹ دیٹ سم تھنگ یو لائک، کم از کم اپنے بھائی کے لیے. یعنی کم از کم آپ اس سے ٹیسٹ شروع کریں نا کہ یہ چیز میں خریدنے جا رہا ہوں یا یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، آپ نے پہنی، آپ اس کو دیکھو چلو میں اپنے بھائی کے لیے خرید لیتا ہوں. کم از کم دس از فرسٹ انفاق، یہ تو کریں کم از کم. کوئی چیز مجھے اپنے پہننے کو اچھی لگی میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں یا بھائی کے لیے لے لیتا ہوں. یعنی اسٹارٹ ڈوئنگ دس. آج دنیا بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، آج میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آج انسان کو اپنے سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. واقعاً ایسا ہی ہے. میں آپ کو میں مارس سے نہیں آیا جو میں وہاں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے یہاں کچھ اور ہوتا ہے. ایسی دنیا ہے، دنیا میں یہی سب کچھ ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا سلولی تو میں اپنے اندر چینجز لے کر آؤں گا. اور یہ تبدیلیاں کیسے نہیں ہوتی ہیں؟ آپ مقدس ارتبیلی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی. گھڑی جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے
کہ اس کو روک بھی نہیں سکتے، اور یہ ظاہر ہمارے کنٹرول میں ہے بھی نہیں، لیکن بہتر ہے جو وقت ہے ہم اس کے اندر بہتر طریقے سے گفتگو کریں. میں بس 6 منٹ رہ گئے میرے. مقدس اردبیلی کا آپ کو پتہ ہے مقام کتنا بڑا مقام ہے. بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ نے بہت سارے کلپ میرے سنے ہوں گے. اچھا میں یہاں پہ آیا تو مجھے ایک اور بڑی گھبراہٹ شروع ہو گئی. جس شخص سے ملتا ہوں کہہ رہا میں نے آپ کی ساری مجلسیں سنی ہوئی ہیں. ابھی میں نے بولا اس سے کچھ بھی پڑھتا ہوں تو کہتا میں نے سنا ہوا ہے. یہ میں نے بہت ٹینشن ہے، نیا نیا لے کر آؤ ان سب کے لیے تاکہ کوئی اور لوگ بھی سن رہے ہوں. یہ تو آپ کی محبت ہے، اچھی بات ہے کہ آپ نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں. اور قرآن بھی جو ہے وہ کئی آیات جو ہے وہ تکرار کرتا ہے، تو ہم بھی اس لیے تھوڑا بہت تکرار کر لیتے ہیں. مقدس اردبیلی آپ کو پتہ ہے اس مقام پر تھے کہ امام سے ملاقات ہے، اور کئی واقعات ہیں کہ وقت ملے گا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نہ سنے ہو تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا وجہ کہ اتنا مقام ایک شخص کو مل جاتا ہے. اب ایک ان کی لائف کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وہ نجف سے کربلا جانا تھا، تو اس زمانے میں یہ گاڑیاں واڑیاں نہیں تھیں، تو انہوں نے ایک جانور کرائے پہ لیا، جیسے ہم گاڑیاں رینٹ پہ لیتے ہیں. ایک جانور کرائے پہ لیا، خچر تھا، وہ لیا اور کہا کہ مجھے نجف سے کربلا جانا ہے. ٹھیک ہے، لے لیا. جانے لگے تو رستے میں ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا نامہ لیٹر ہے، یہ آپ کربلا میں فلانے کسی کو دے دیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے لیٹر لیا، سواری سے اتر گئے اور پیدل گئے سواری کے ساتھ. کسی نے بولا یہ آپ سواری پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے جس سے میں نے رینٹ پہ لی تھی یہ کہہ کے لی تھی کہ میں نے جانا ہے، اس لیٹر نے نہیں جانا. اتنا ابھی ہم تو کسی کی چیز لے کر کھا پی کر ہضم بھی کر لیتے ہیں نا، اس کو واپس دینا تو دور کی بات. بولا اچھا آپ کی تھی، پیسے آپ کے تھے، اوہ واپس نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کرنا الگ بات ہے، لیکن ایسا تو نہیں بنے آپ کے. آج کل تو ایسے ہوتا ہے، بولے مولانا صاحب ہم سے لیے پیسے ادھار لیا، قرض و لسنا لیا، واپس نہیں دے رہا. کبھی خود کروڑ پتی ہو گیا واپس نہیں دیتا، کہتا نہیں اس کا نہیں تھا کسی اور کا تھا. لیتے تو لیا تو اسی سے تھا بھائی، اس کو تو واپس کرو. کتنا حق ہے جی. دکان پہ جائیں آپ، اگر آپ وداؤٹ پرمیشن کوئی بھی چیز چکھنے کے لیے حرام ہے، وداؤٹ پرمیشن. وداؤٹ میں اتنا ڈر لگتا ہے آج کا ڈیوٹی فری گزر رہا ہوتا ہے نا، پرفیوم شرفیوم میں ڈر لگتا ہے. یہ تھوڑا دیر کا پرفیوم لگ گیا کپڑے پہ بغیر پوچھے، شاید اس نے ٹیسٹر کی اجازت دی ہو، میں کپڑوں پہ لگا رہا ہوں، اس کپڑے پہ میں نماز پڑھوں گا. کتنا اسٹریس ہے، کتنا حق ہے. وہ پرمیشن دے چوکے کتنا. وہ مقدس اردبیلی نے نہیں بولا لیٹر کا میں نے پرمیشن نہیں لیا تھا، میں نے اپنے جانے کا لیا تھا پرمیشن. گئے تو کہاں مقام پہنچا. شاگرد کہتا ہے میں نے دیکھا رات کو اٹھے جانے لگے، جیسے جانے لگے نجف مولا کا حرم رات کو بند ہے، کا دروازہ کھل گیا. اندر گئے، کا زری کا دروازہ کھل گیا. کہہ رہا میں نے دیکھا کہ گفتگو شروع ہوئی مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نکلے، جلدی سے اپنی کباڑ ڈالی اور تیزی سے مسجد کوفہ کی طرف. مسجد کوفہ کا دروازہ کھلا، بند تھا، کھل گیا. اندر گئے، کہا ایک نور روشنی، میں سمجھ نہیں پایا، میں جا نہیں پایا. جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے ایک مقام پر مجھے کھانسی آ گئی، بعض جگہ پہ یہ ہے یا بعض جگہ میں نے کہا تو مقدس ابھی مڑ کر مجھے پہچان گیا. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ میں آپ کے پیچھے. کہا میں حلال نہیں کروں گا جب تک زندہ ہوں اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی. کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہے، دروازے کھل رہے ہیں آپ کے لیے، کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں رات کو پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ سوالات آئے، مشکلات، کچھ مسئلہ تھا، تو میں نے کہا کہ مولا سے پوچھتا ہوں جا کے، مولا کائنات سے. اللہ اکبر، کیا مقام تھا کہ مولا کے حرم کے دروازے کھل رہے ہیں اور مولا سے گفتگو. مولا نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے فرزند سے لے لو، آخری امام سے جو مسجد کوفہ میں آیا ہے. کہہ رہے میں وہاں گیا تو امام نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کہ نماز ختم ہو، جیسے ہی امام نے نماز ختم کی تو میں نے کہا مجھے آپ کے بابا امیر المومنین نے بھیجا ہے یہ سوالات. کیا مقام. اتنا انسان. عزیزان محترم، اگر امام کی آواز مجھے نہیں آتی ہے، میری آواز تو امام کو جاتی ہے، تو کیا میں نے امام سے بات کی کبھی؟ نہیں. میری غلطیاں ہیں، امام کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اسی دعا کے ساتھ پروردگار جو اس ماہ مبارک کے صدقے میں، رحمتوں کے صدقے میں جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں بھی مسلمان مشکلات میں، کافی ممالک کے اندر ماہ رمضان ہے، لوگ مشکلات کے اندر ہیں، اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، پروردگار جلد سے جلد انہیں کامیابی عطا فرما. خاص طور پہ کراچی کے اندر مسنگ پرسن کے لیے لوگ کافی دنوں سے 10واں دن ہو گیا، لوگ جو ہے پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار جلد سے جلد ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. جو بھی پریشان ہیں دنیا میں، جو بھی پریشانی ہے پروردگار اس مہینوں کے صدقے میں، رحمت ایک مہینے کے صدقے میں جلد سے جلد ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں حاضرین میں، جو ہمارے بزرگان ہیں، جو آپ کی فیملی میں ہے، کوئی کہیں پہ جس نے آپ کو التماس سے دعا کا ہے، مجھے بھی بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کا ہے، پروردگار اس مہینوں کی برکتوں، رحمتوں کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمیں بہتر طریقے سے ماہ رمضان کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجیں محمد والے محمد.